اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قیامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ پس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے۔ نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے۔ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح انسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ جیم تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی۔ پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یا وہ گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ہر چیز تے قدرت رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات
کچھ بھی نہیں آیا تو اس بابرکت ذات نے پانی دے قطرے تھی، گوشت دے لوتھڑے تھی، اس بابرکت ذات نے انسان نو تخلیق کیتا، ہر چیز تے وہ بابرکت ذات قدرت رکھتی۔ سورت داہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، اور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں۔ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ نہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے گا جن کی آمیزش زنجیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے، پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اور اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑی بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا
اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایتھے ظالم جڑے نا، ظالماں نوں تشبیہ دیتی گئی کہ جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں لگتا، جیڑا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے نہیں لگتا، وہ ظلم کر دے، اور ظلم کی دیتے اپنی ذات دے، کیونکہ مرتے ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ کچھ بھی بندہ کر لینا، اج اسی موت دی بچن دی پوری کوشش کرنے ہیں، لیکن افسوس کہ اے ناکام کوشش ہے، اسی اپنے آپ نوں موت دی بچا ہی نہیں سکتے۔ ہاں جیڑی کامیاب کوشش ہے وہ اسی کردے نہیں۔ کامیاب کوشش کی، کامیاب کوشش اے کہ دوزخ دی اگ تی اگر بچنا چاہیے تے بچ سکنے ہیں، لیکن افسوس کہ اودے واسطے کوشش نہیں، یعنی جدے تی بچ سکنے ہیں اودے واسطے کوشش کردے ہی نہیں پے، حالانکہ بچ سکنے ہیں اگر کوشش کریے تے جدے تی اسی بچ سکتے نہیں اودے واسطے کوشش کو عجیب جی ہے نا، اسی ٹوٹل غلط رستے تے پی گئے ہیں، پھر بھی سن سمجھ نہیں پی آتی۔ جس طرح کہ اسی بہت زیادہ اج دین تی دور نکل گیا، فرقہ واریت وچ پی گیا، جدی وجہ تی ساڈا بیڑا غرق ہو چکے، اور سمجھنے پہ ایسا شیطان نے سانو غفلت وچ رکھے ہے، ایک تے انہیں اصل دین دی بجائے فرقے واریت وچ سانو پا دیتا۔ اج ہر فرقہ اپنے آپ نو کامیاب پیا سمجھتا ہے۔ او خدارا کدے ایس چیز وال تھوڑا جہا خیال کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات کی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اعمال، کوئی صحابی او کیا بریلوی آیا، دیوبند آیا، اہل حدیث آیا، اہل تشیع آیا، او صرف اللہ اور اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی گزار دے۔ اج آکھے لگنا سانو ساریاں نوں ہی موت پیندا ہے، حقیقت وچ آکھے لگنا سمجھنے پتہ نہیں کیڈی مصیبت ہے۔ ہاں گلاں ساڈے کول جتنیاں دل کروا لو، تقریراں کروا لو، نعرے لوا لو، نعرے بھی شوق نال لاواں دے، گلاں بھی کراں دے، لیکن جو اصل چیز ہے اودے تے ہٹ چکے ہیں تے سمجھ نہیں پی آمدی، تے اے خدارا اکھاں اگڑیاں وچوں اگڑ گئیاں تے کامیاب، ایک باری بند ہو کے قبر وچ اگڑیاں تے ناکام، اور ماں سوائے پچھتاوے دی کچھ حاصل نہیں ہونا۔ سورت المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم،
پھر حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، اس دن جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، اس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا جائے گا فیصلے کے دن کے لیے، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل، افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہارے حقیر پانی سے منی سے نہیں پیدا کیا؟ پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک۔ پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم نے کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے، تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے۔ کیا اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں چھینکتی ہیں جو مثل محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، یہ انہیں معذرت کی جگہ دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اگلوں کو سب کو جمع کر لیا۔ پھر اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، سوائے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں رہتے ہیں اور بہتے چشموں میں، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اے دیکھیا نا، اینا آیتاں دے بھی کدے غور کرو نا، اللہ تعالیٰ ذات فرماندی ہے کہ اے جنتیوں، کھاؤ پیو اس کیتے اعمال دے بدلے جڑے تسی دنیا وچ چنگے کام کردے رہے ہو۔ اج انہاں اعمال دا بدلہ جے تواڈے واسطے جنت۔ اے تھوڑا جہا ایتھے غور کرو، اعمال عمل کرنے نال جنت لبے دی، گلاں کرنے نال نہیں، نعرے لانے نال نہیں، عمل نال۔ اور اگلی آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نا، یقیناً نیکی کرنے والوں نوں اسی طرح ہی اسی جزا دینے ہاں، اسی طرح ہی ਉਹਦਾ بدلہ دینے ہاں جڑے نیک کام کردے نے۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے ویل، افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔
ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کہ اللہ دے قرآن تی ود کے کوئی دلیل ہے؟ انہاں نے کس چیز تے ایمان لیا انہیں؟ لیکن افسوس اج جڑا موجودہ سسٹم جی اسی دین والی پٹری تی بالکل ٹل چکے ہوں۔ سانو اج اصل دین اسی طرح ہی پہ لگتا ہے جس طرح یہ کوئی نواں دین ہے، کیونکہ کسی عرصے تھی واہ سال ہو گئے نے نا فرقہ واریت نو جے پرموٹ پہ ہوندی ہے، اور دن بدن سمجھ سانو نہیں بھی آتی، بے حیائی دن بدن ودتی ہے بھی، عملاں تو دن بدن پیچھا ہٹتے ہیں پہ، تے پھر بھی ساڈے عقل وچ یہ گل نہیں بھی وڑدی کہ اسی کیڑے پاسے پہ ٹرنے ہیں۔ آج کسی جگہ تے کیمرہ لگے ہوئے تے 5000 دا نوٹ پہ آئے، نہیں چان لگے کیونکہ کیمرہ لگے ہے وہ بندے تک لین دے۔ اگر صرف 500 دا نوٹ پہ ہے تے کیمرہ نہیں لگیا تے 500 دا نوٹ چپ کر کے جیب وچ پا لانے۔ کیا اللہ دی ذات نہیں دیکھ دی؟ لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات دا تعارف ہی نہیں ہو رہا۔ او اللہ تعالیٰ دی ذات دی کبریائی، او دی عظمت او دلاں وچ آمنی ہے تے پھر سانو اس چیز دا علم ہوے دا، پھر اسی اس چیز کی ڈرنے دی کوشش کران دے، پھر اس چیز کی بچنے دی کوشش کران دے، پھر اسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن دی کوشش وچ ہوان دے۔ لیکن یہ سارا عویدہ اس طرح جس وقت اللہ تعالیٰ دی ذات دی عظمت او دی کبریائی ساڈے دلاں وچ آ گئی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحیح سنت طریقہ ہے ہی ہے۔ کدے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی پڑھو، ہر محفل وچ اللہ دی کبریائی، ہر محفل وچ اللہ دی عظمت، ہر محفل وچ اللہ دی شان بیان کی تھی۔ تائیں دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اے گل پوچھن تے مجبور ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اللہ دی تسی اتنی شان بیان کر دیو، جس اللہ دی اتنی عظمت بیان کر دیو، اس اللہ نال اسی اگر محبت کرنا چاہیے تے کس طرح کریے؟ تے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے آیا مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تواڈے کولوں پوچھتے ہیں کہ اسی اللہ نال محبت کس طرح کریے، اللہ دے محبوب کس طرح بنیے، تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نوں دسو اے تواڈے آکھے لگن میں اللہ انہاں نال محبت شروع کر دیاں گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یعنی یہ مطلب اے نہ لیا کرو بس صرف نعرے لا چھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی سے گلیاں نو سجا دیتا، اس جڑے گلیاں صاف کر دیتیاں، سمجھنے پہ یہ کام ہو گیا نہیں۔ انہاں دے آکھے لگن والی زندگی وہ ساڈے واسطے بہتر ہے۔ آکھے نہ لگے تے ساڈی ناکامی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 4 بجن وچ مسجد والی گھڑی دے مطابق 6 منٹ باقی رہ گئے جی، اور 40 منٹاں دے روزہ یعنی کہ منا گھنٹہ رہ گیا، ذرا جلدی جلدی کھا پی لو، اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کر لیے۔ جزاک اللہ جی۔